السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم 78 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ یہ بخاری شریف کی 6407 حدیث اور اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایک روشنی عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کو ایک اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ اس اطمینان کی وجہ سے وہ زندہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سختی کو ہی مردہ کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ وہ آدمی مردہ ہے، یعنی اصل میں اس کا دل مردہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا ذکر نہیں۔ ذکر سے مراد ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور اس کا چرچا کرنا۔ دین اسلام میں باقی عبادات کی طرح ذکر الہی بھی ایک عبادت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بہترین عمل کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہے، یہ بہترین ذکر ہے اور یہ بہترین عمل ہے۔ اور قرآن پاک میں ہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر الہی اصل میں خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا مطلب اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ذکر الہی جو ہے یہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ رابطے کی ایک شکل ہے کہ جب تم چلتے پھرتے ہو تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو، اللہ رب العزت کو یاد کیا کرو۔ اور آپ ذکر الہی کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، یعنی تم میرا بندوں میں دنیا میں میرا ذکر کرو گے تو میں جو بندوں سے بہترین مخلوق ہے میرے پاس فرشتے، ان میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر الہی کی مختلف اقسام ہیں۔ عام طور پہ علماء اس کو جو نا وہ 3 اقسام کے اندر جو ہے وہ منقسم کرتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ذکر لسانی، کہ زبان سے اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، مثلا وہ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، ثنا کہنا، اللہ کی حمد پڑھنا، تعریف کرنا، یا خطبہ تو توبہ استغفار دعا وغیرہ، یہ سارے جو اذکار ہیں یہ ذکر لسانی میں شامل۔ دوسری قسم ہے ذکر قلبی،
کہ دل سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اللہ کی عظمت اور کبریائی جو ہے نا اس کا تصور ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ رب العزت بہت عظیم ہے، اللہ رب العزت جو ہے بہت بڑا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی جو قدرت کے جو دلائل وغیرہ ہیں ان پر غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے اس کو دیکھ کر، جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے کہ افلا ینظرون افلا یتفکرون افلا یتدبرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر تم اس کی عظمت اور کبریائی کو ذہن میں دل میں بٹھاؤ، یہ ذکر قلبی ہے۔ تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء، مختلف اعضاء سے جو ہے نا ذکر کیا جائے، اعضاء سے جو ہے نا وہ عبادت وغیرہ جو پرفارم کی جاتی ہے، مثلا نماز پڑھنا، اور بندہ جو حج کا سفر کرتا ہے اس میں بھی بندے کی جو ہے وہ ذات اس میں انوالو ہوتی ہے، اس کے جسم کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا اعضاء جو ہیں مختلف وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسوں کا نکلنا، یہ بھی اعضاء کے ذکر کی ایک شکل ہے۔ اور یہ تینوں قسمیں جو ہیں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی شان رکھی ہے۔ ہماری اسلام میں کلمہ ایمان لانے کے بعد سب سے عبادات میں جو افضل عبادت ہے وہ نماز، آپ کو سنا ہوگا، آپ نے پتہ ہے۔ تو یہ نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں جو ذکر کی تینوں اقسام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تینوں اقسام اس میں موجود ہیں۔ مثلا ذکر لسانی میں تسبیح، ثنا، حمد، قرات وغیرہ تو آتی ہے، تو نماز کے اندر تسبیح ہے، ثنا ہے، قرات ہے، تکبیر ہے، یہ سارا یہ ذکر لسان میں ہوگا۔ اس طرح نماز کے اندر یہ جو ہے حکم ہے کہ خشوع خضوع اختیار کیا جائے، اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو ایسے جیسے اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں، تو بڑے اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز، تو اس کا تعلق ذکر قلبی سے ہو گیا۔ اور جو ہم اس میں مختلف جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہیں قیام کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی تشہد کی حالت میں ہیں، یہ جو مختلف حالتیں ہیں نماز کے اندر، یہ ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کے ذکر کی ایک صورت ہے، قسم ہے۔ تو نماز ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں ذکر کی تمام اقسام جو ہے شامل ہے۔ تو اس لیے ہم 5 وقت کی نماز کے علاوہ نوافل جو ہے نماز تسبیح، اس کا بھی اہتمام کریں، تو یہ بھی ایک ذکر کی ایک قسم یا ذکر کا حکم اس میں مکمل ہوگا اور اس پر عمل ہوگا۔ ذکر لسانی میں ایک اور صورت آتی ہے ذکر کی، یعنی کہ ذکر لسانی کی ہی آگے سمجھ لیں کہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذکر خفی اور جلی۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ زبان کو حرکت دینا، کہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا ذکر، جسے کہتے ہیں کہ منہ میں پڑھنا۔ اور جلی یہ ہے کہ بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر آہستہ بھی کیا جا سکتا ہے اور بلند بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں اسی چیز کی تاکید فرمائی گئی اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ذکر کرتا رہتا ہے، الغافل کالمیت والذاکر کالحی، جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے وہ میت کی طرح ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے
اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے، وہ زندہ کی طرح ہے۔ تو یہ موت جس میں الغافل کالمیت آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں دل کی موت ہے۔ بظاہر تو وہ زندہ ہے، وہ کھا پی رہا ہے، چل رہا ہے، بول رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی طرف اشارہ۔ ایک روایت میں جو ہے اسی حدیث کے جو ہے تناظر میں ایک اور روایت ہے، اس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ ہے۔ یعنی گھر کو بھی کہا گیا کہ گھر میں اگر اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کیا جاتا اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، نوافل نہیں پڑھے جاتے اور اللہ کی تسبیحات نہیں کی جاتی، تو وہ گھر بھی جو ہے نا ویران ہے اور مردہ ہے۔ تو جو ویران گھر ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، وہاں پر انسانوں کا بسیرا نہیں ہوتا، وہاں پر جنات اور جو ہے شیاطین کا جو ہے وہ ڈیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ ذکر کی فضا پیدا کرنے اور انفرادی طور پر بھی ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔